كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مبارکہ کے لیے. ان گنت درود و سلام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ و طاہرہ پر. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد انتہائی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج میں نے اور آپ نے کامیابی کے معیار مختلف بنائے ہیں. کوئی تو کہتا ہے مجھے بادشاہت مل جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا. کوئی کہتا ہے میرے پاس اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، میں کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن آئیے آج کے درس کے اندر میں اور آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقیقی کامیاب انسان کون ہے. اصل کامیابی کا معیار کیا چیز ہے جو اللہ کی کلام نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے. یہ کامیابی کا معیار اس کلام پاک نے بتایا ہے کہ جس کے شروع کے اندر آج کوئی رائٹر کتاب لکھتا ہے تو اس کے آخر کے اندر یہ انتباہ کرتا ہے کہ میرے سے کوئی اگر غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو برائے مہربانی مجھے متنبہ کر دیجیے. لیکن یہ اس کلام نے کامیابی کا معیار بتایا ہے کہ جس کے شروع ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر شک تو دور کی بات ہے، شک کی گنجائش بھی نہیں. ایسی کتاب نے کامیابی کا معیار بتایا. کیا کامیابی کا معیار بتایا؟ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تمہیں قیامت والے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، یہ کامیابی کا معیار ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو جہنم کی تحت کی ہوئی آگ سے بچا کر وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جنت کا وارث بنا دیا گیا. حقیقی ہے میرے بندوں، کامیاب انسان ہو جائے گا. کامیابی اس کا مقدر بنے گی جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کا وارث بنا دیا. لیکن میں نے اور آپ نے کامیابی کا جو معیار بتایا بنایا خود، پھر میں اور آپ اس کے لیے صبح نکلتے ہیں، دنیا کا ڈنڈا اٹھاتے ہیں، نہ اچھے کی تمیز کرتے ہیں نہ برے کی تمیز کرتے ہیں، نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے. حرام بھی آ رہا ہے جیب کے اندر، حلال بھی آ رہا ہے وہ بھی جیب کے اندر. مجھے اور آپ کو اس کامیابی کو کوئی فکر نہیں، کیونکہ کامیابی کا معیار میں نے اور آپ نے دنیا بنا لیا ہے. جس دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مجھے اور آپ کو یہ بتلاتی ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنی معتبر کتاب صحیح بخاری کے اندر یہ روایت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں صبح صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے کر گیا. جب آپ نے مجھے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے تو آپ آرام فرما رہے تھے، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری نظر کا پارا تھوڑا سا اور آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنوں کی بنائی ہوئی چٹائی کے اوپر آرام فرما رہے تھے. میں نے دیکھا کہ آپ کی کمر مبارک کے اوپر اس کھجور کے تنوں کی بنی ہوئی چٹائی کے نشانات موجود ہیں. فرماتے ہیں میں رونا شروع کر دیتا ہوں، میری آنکھیں آنسو بہانا شروع کر دیتی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عمر کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ میں رو، میری آنکھیں آنسو کیوں نہ بہائیں؟ جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، وہ دن کو بھی ریشم کی چٹائی کے اوپر چلیں اور آپ رات کو بھی آرام کریں تو کھجور کے تنوں کی بنائی چٹائی کے اوپر کیوں نہ میں رو، عمر کیوں نہ روئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر پریشان کیوں ہوتے ہو، غمگین کیوں ہوتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے ان کفار کے لیے دنیا کفار کے لیے بنائی ہے، ہمارے لیے آخرت بنا رہی ہے۔ یہ ہے میرے اور آپ کے نبی کی صورت اس دنیا کے حوالے سے۔ میرے بھائیوں، اگر میرا اور آپ کا کامیابی کا معیار یہی رہا تو پھر میں نے اور آپ نے، اللہ رب العالمین اپنے کلام مبارک کے اندر فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ، میرے بندہ تم یہ گمان نہ کرنا کہ ہم بیکار پیدا کیے گئے ہیں، آئے دنیا کے اندر زندگی گزاری، اچھا کھایا پیا اور پھر چل بسے، کوئی آگے کچھ نہیں ہے، نہیں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، میری طرف تم نے ضرور بھی ضرور لوٹ کر آنا، ایک ایک پل کا حساب دے کر پھر آگے نکلنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس منزل کی طرف، جو منزل اور مجھے اور آپ کو صبح و شام تلاش کر رہی ہے، وہ قبر، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کو بتا ڈالوں، اے میری امت کے لوگوں، اگر میں تمہیں بتا ڈالوں کہ تمہارے ساتھ قبر کے اندر کیا معاملات پیش آنے والے ہیں، تمہارے ساتھ قبر کے اندر کیا معاملات پیش آنے والے ہیں، فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ میں اگر عذاب قبر اپنی امت کے اوپر واقع کر دوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ میری امت کے لوگ اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دیں، اتنا عذاب۔ لیکن میرے اور آپ نے تیاری کی ہے۔ آج میں اور آپ کسی بھی کام کے لیے پہلے سے میرے اور آپ کی پلاننگ موجود ہے، لیکن واحد ایک وہ آخری منزل ہے جس کے اندر میرے اور آپ نے ہمیشہ زندگی بسر کرنی ہے، اس کے لیے میری اور آپ کی کوئی پلاننگ نہیں۔ میرے بھائیو، اس قبر کے عذاب کیا کیسے میں اور آپ مقابلہ کریں گے؟ جامعہ ترمذی کی روایت، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عظیم صحابی تھے، ان کی جب وفات ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هذا الذي تحرك له العرش، یہ میرے وہ صحابی ہیں جن کی وفات کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی حرکت کے اندر آ گیا۔ وفتحت له ابواب السماء، آسمان کے دروازے بھی کھول دیے گئے۔ وشهد له 70,000 من الملائکہ، 70 نہیں 70,000 فرشتوں نے، نورانی مخلوق نے اس کے نماز جنازہ کے اندر شرکت بھی کر رکھی ہے۔ کتنا مقام ہے، اللہ کا عرش بھی کام ہو جائے۔ 70,000 نورانی مخلوق نے بھی نماز جنازہ کے اندر شرکت کی، آسمان کے دروازے بھی کھول دیے گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، قبر نے اپنا حساب نہیں چھوڑا۔ جب قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفروا لأخیکم، اے میرے صحابہ کرام اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو۔ فقد ضمت القبر، تحقیق قبر نے اس کو دبوچ لیا۔ اتنی عظیم ہستیاں، ان کی حالت ہے، میں اور آپ کس بات کی بری ہیں میرے بھائی؟ میں اور آپ کے اس قبر سے غفلت کے اندر کیوں، جس کے بارے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اتنا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ جب آپ نے صدقہ دیا تھا اللہ کے راستے کے اندر 300 اونٹ اور 100 اشرفیاں، اور ایک روایت کے اندر 1000 اشرفیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشرفیوں کے ساتھ کھیلے جا رہے ہیں اور فرمایا عثمان اللہ کے بعد تو کوئی عمل نہ کر، یہی عمل تجھے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، امید لے کر بیٹھے نہیں، کیا مجھے جنت کی گارنٹی مل گئی ہے؟ میں جو کچھ نہ نہیں کرتا چلا۔ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں، عبداللہ بن عمر اس روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ میں کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی آنسوں سے تر ہے۔ فرماتے ہیں میں زمین کے اوپر دیکھتا ہوں، زمین بھی آنسوں سے تر ہو چکی ہے۔
پوچھا عثمان اتنا کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا عبداللہ بن عمر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کیا میری امت کے لوگوں قبر آخرت کی منزلوں میں سے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی سیڑھی ہے۔ جو انسان فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، جو انسان اس منزل کے اندر اس سیڑھی کے اوپر کامیاب ہو جاتا ہے، بآسانی چڑھ جاتا ہے، آگے بھی اس کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی سیڑھی کے اوپر ہی گر جائے تو میں آگے بھی اس کی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اللہ کے آگے رو رہا ہوں اور دعائیں کر رہا ہوں اس منزل کے لیے کہ اللہ مجھے اس منزل سے کامیاب کر دینا، اس سیڑھی کے اوپر مجھے چڑھنے کی استطاعت اور طاقت دے دینا۔ میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ جس قبر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 سانپ ایک گناہ گار کی قبر کے اندر مسلط کر دیا، اور صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جس طرح دنیا کے اندر ہم سانپ دیکھتے ہیں اس طرح کے ہیں؟ فرمایا نہیں میرے صحابہ کرام، ایک سانپ کی جسامت اتنی ہے کہ جس طرح تم دنیا کے اندر ایک اونٹ کی جسامت دیکھتے ہو۔ میرے بھائیو کیا بنے گا میرا اور آپ کا؟ پھر اتنی غفلت کیوں؟ پھر میرا اور آپ کا صبح و شام اللہ کے گھروں کو آباد کرنا کیوں؟ پھر مؤذن مجھے اور آپ کو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ اللہ کا قاصد میرے اور آپ کے کانوں تک صبح و شام 5 مرتبہ آواز دیتا ہے، لیکن میں اور آپ غفلت کے اندر کیوں ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا انسان یہ سارے واقعات دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، میری کلام کی بات و نصیحت سننے کے بعد پھر تجھے کون سی چیز اپنے رب کریم سے غافل کر دیتی ہے؟ پھر تیرے اوپر شیطان کیوں غالب آ جاتا ہے؟ یہ شیطان تو جب قیامت والے دن انسان جائے گا تو آ کہے گا اللہ مجھے تو شیطان نے تیرے دشمن نے ورگلا دیا، فوراً شیطان آ جائے گا، کہے گا آج میرے اوپر فلا تلومونی، آج مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، میں تمہیں پکڑ کر نماز سے نہیں روکا کرتا تھا، میں محض سے تمہارے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالا کرتا تھا، ایک طرف میری بات ہوا کرتی تھی، ایک طرف تیرے رب کی بات ہوا کرتی تھی، تو میری بات کو خوشی سے قبول کر لیا کرتا تھا، اپنے رب کی بات کو ٹھکرا دیا کرتا تھا، فلا تلومونی، آج مجھے ملامت نہ کرو۔ قرآن پاک کو کہتا ہے مجھے رب ولوموا انفسکم، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، اور پھر قرآن پاک کہتا ہے کہ انسان کہے گا یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس، اتنا بنے گا انسان کہ میں اپنے رب سے دنیا کے اندر غفلت کے اندر نہ رہتا، ہائے افسوس میں اپنی زندگی اپنے رب کے حکموں کے مطابق گزار دیتا۔ میرے بھائیو آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ 30ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی ہی پیاری مثال بیان فرمائی ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایک جانور کی مثال میرے اور آپ کے سامنے رکھی، فرمایا انسان دیکھ کے ایک گھوڑے کی مثال بھی تیرے سامنے رکھتا ہوں، جب اس کا مالک بچپن کے اندر اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو گھاس ڈالتا ہے، پرورش کو خوراک دیتا ہے، پانی پلاتا ہے، اس کی صحت کا خیال رکھتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب وہ گھوڑا جانور ہے، عقل نہیں رکھتا، دماغ ہے اس کا لیکن عقل نہیں رکھتا، اے میرے بندے دیکھ وہ جب جوانی کے عالم کے اوپر پہنچتا ہے، فرمایا دیکھ پھر وہ اپنے مالک کی وفاداری کس خاطر کرتا ہے کہ اگر اس کا مالک آدھی رات کو اس کو اٹھا لے، صبح اٹھا لے، وہ آگے سے انکار نہیں کرتا کہ میرے مالک میرے آرام کے اندر خلل آ رہا ہے، نہیں، بلکہ وہ اپنے مالک کی لاج رکھتا ہے کہ میرے مالک نے بچپن کے اندر میری پرورش کی ہے، مجھے پالا ہے، میری پوسا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر وہ اپنے مالک کو اپنی کمر کے اوپر سوار کر کے اتنا تیز بھاگتا ہے کہ فرمایا والعادیات ضبحا، مجھے اس کے منہ سے جب وہ تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتا ہے تو جو اس کے منہ سے آوازیں نکلتی ہیں آنکھنے کی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ اپنی مالک کی وفاداری کی خاطر نکلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مجھے اس گھوڑے کی قسم ہے کہ جو اپنے مالک کی وفاداری کی خاطر
کہ اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی ہیں. فالموریات قدحا، اے انسان تو دیکھ وہ جانور اپنے مالک کی کتنی وفاداری کرتا ہے کہ اتنا تیز بھاگتا ہے کہ اس کے پاؤں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں. فوسطن به جمعا، آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب اس کا مالک اپنے دشمنوں کے مقابلے کے اوپر نکلتا ہے، یعنی جنگ کے درمیان پہنچتا ہے میدان جنگ کے اندر، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس گھوڑے کو پتا ہوتا ہے کہ میری موت ہے اب سامنے، میرے مالک کے دشمن سامنے سے آ رہے ہیں، لیکن وہ گھوڑا اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. کیوں؟ اس کے مالک نے بچپن کے اندر اس کی پرورش کر رکھی ہے، اس کی خوراک کا بندوبست کر رکھا ہے. فرمایا اپنے مالک کی وفاداری کی خاطر اپنی جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اپنی جان کو ہتھیلی کے اوپر رکھ کر اپنے مالک کے دشمنوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے نکل جاتا ہے. آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. تو میرے بھائیو سارے کی ساری بات کا لب لباب یہی ہے، خلاصہ کلام یہی ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. آج میں اور آپ اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو دنیا کامیابی کا معیار نہیں ہے. کامیابی کا معیار اگر دنیا ہوتا تو فرعون جو ہے کامیاب ہوتا، ہارون قارون کامیاب ہوتے. اگر دنیا کے اندر بادشاہت کامیابی کا معیار ہوتی تو فرعون کامیاب ہو جاتا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. پتہ مجھے اور آپ کو یہ چلا کہ دنیا کے اندر مال و دولت اچھی سیٹ کامیابی کا معیار نہیں ہے. کامیابی کا معیار یہ ہے کہ کل میں نے اور آپ نے کل کے لیے کیا سوچ رکھا ہے. یہ 40 سال ہے، 50 سال ہیں، اس کے بعد میں نے اور آپ نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. اور مجھے اور آپ کو موت ایسے ہی انتظار کر رہی ہے کہ جس طرح میں اور آپ دیکھتے ہیں کسی شکاری جانور کو کہ جب بلی کوئی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب چوزا اٹھانے کے اوپر آتی ہے تو ایک مخصوص انداز کے اندر اپنا وہ مخصوص انداز بناتی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں میری اور آپ کی زندگی کے پیچھے موت ایک مخصوص انداز بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. جو ہی میرا اور آپ کا وقت پورا ہوگا نہ ایک لمحہ آگے ملے گا نہ ایک لمحہ تاخیر کی جائے گی. پورے وقت کے اوپر مجھے اور آپ کو جکٹ لے کر موت کا میں اور آپ شکار ہو جائیں گے. اس صحت جو اللہ رب العالمین نے مجھے دے رکھی ہے اس کے پیچھے کئی ایک بیماریاں گاٹ لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں. اس کیا جوانی کے پیچھے بڑھاپا گاٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے. میرے بھائیوں عقل مند وہی ہیں ہم میں سے جو اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے اس قیامت کی تیاری کر لیتا ہے، اس حقیقی ٹھکانے کی تیاری کر لیتا ہے. کامیاب انسانی وہی ہے اور کلام پاک نے بھی اس کو کامیاب کہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم تمام بھائیوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.